اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام استقبال ماہ رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم سب کی خوش نصیبی کہ ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک میں سانس لینے کا انشاءاللہ موقع ملے گا، اور اس موقع کے ساتھ ہی ایک ایک سانس پہ نیکی کمانے کا بھی ہمیں یہ موقع ملے گا، اور رحمتوں، بخششوں اور اپنے آپ کو دوزخ سے نجات کا جو آنے والا مہینہ ہے کس انداز میں ہم نے گزارنا ہے، اور کس انداز میں ہم نے جو پرانے گناہ ہیں ان سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو تیاری ہے، کچھ ہی دیر میں ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی، جیسے ہمیں اطلاع آئی کہ کل یکم رمضان المبارک ہوگی یا 30 شعبان ہے، اس حوالے سے بھی آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ پروگرام کے دوران ہی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس پروگرام کے جو مقصد ہے ہم تمام ناظرین کے لیے لائے ہیں کہ ماہ رمضان جس کی آمد ہے اس میں کون سے اعمال ہم بجا لائیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں، اور کون سے ایسے کام جو ساری زندگی کرتے رہیں اس مہینے میں ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، اور ہو سکتا ہے اگلے 11 مہینے ایسی ٹریننگ ہم کر جائیں کہ ان گناہوں سے پکا ہم چھٹکارا حاصل کر پائیں۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے، اور یہ ساری رہنمائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ رہا ہے، اور اس پروگرام میں یہ تمام معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین، کچھ ہی دیر میں کالز کا سلسلہ ہم آپ کا شروع کریں گے۔ آپ کی جو پیغامات ہیں، آپ کے کچھ سوالات بھی ہوں گے تیاری سے متعلق، آپ کے ضرور لیں گے، لیکن علامہ صاحب سے جو پہلا سوال، علامہ صاحب کہ مسلمان ہیں ہم، بہت سے اس قسم کے گناہ کرتے رہے ہیں پچھلی زندگی میں، لیکن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان کے اندر جانے کا موقع مل رہا ہے، اور اس پورے مہینے میں انشاءاللہ ہمیں بھرپور نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا۔ تو کس انداز میں، کس نیت سے ایک ایک کام کریں کہ ہمارے جو پچھلے اعمال ہیں، پچھلے کام ہیں، وہ بھی دھل جائیں اور بس نیکیوں کے انبار لگ جائیں؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں فاروق بھائی اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور حلول ماہ مبارک رمضان کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ اس مہینے کے اندر داخل ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کو خاص یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے میں بندگان خدا اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں، ضیافت خدا کا خاص مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں صرف اسی مہینے کا نام لیا ہے، کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، کھلی ہوئی نشانی بھی ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی ہے قرآن مجید، جو اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ ماہ مبارک رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مہمان ہم بن جاتے ہیں، تو ان کاموں کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے کہ جن کاموں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہر سانس کو تسبیح کا ثواب دے دیتا ہے۔ ہم اس ماہ میں سو جائے نا تو ہمارے سونے کو عبادت کا مقام دے دیتا ہے۔ تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب خالی کوئی سو جاتا ہے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو عبادت کوئی کرے تو پھر اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ تسبیح سانس لینے کی وجہ سے ثواب تسبیح کا ملتا ہے، تو اگر کوئی واقعاً تسبیح بھی کرے اس مہینے میں تو پھر کتنی عظیم
بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کے ثواب کا برابر ثواب جو ہے نہ رکھتی ہے. ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. ایک معمولی سی نیکی 70 بعض احادیث کے حساب سے 100 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. ایک نیکی معمولی سی جو بھی نیکی آپ کریں. سرکار نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں تمام سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں. ماہ مبارک رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں گھڑیاں وہ تمام دیگر سال بھر کی جو گھڑیاں ہیں ساعتیں ان سے افضل ہیں. اور ماہ مبارک رمضان کا ہر کام دیگر کاموں سے افضل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے خاص اعزاز اس میں ہمیں جو دیا ہے وہ یہ کہ ہر سال بھر تو میرا ہی رزق کھاتے ہو، لیکن کچھ دیر کے لیے میرے مہمان ایک مہینے میں تم مہمان بنو، دن میں کچھ نہ کھاؤ، میرے مہمان بن کر اس کے بدلے میں جو تمہیں معنوی غذا دینے والا ہوں، روحانی غذا دینے والا ہوں، اس سے بہرمند ہو جاؤ. تمہیں موقع ملتا ہے، سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے ماہ مبارک رمضان کی شکل میں کہ انسان بالکل اس نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان بخشش کا بھی مہینہ ہے، برکتوں کا بھی مہینہ ہے، رحمتوں کا بھی مہینہ ہے، مغفرتوں کا بھی مہینہ ہے، احسار و فداکاری کا بھی مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں شیطان کو اللہ نے جکڑ کے رکھ دیا ہے. ماہ مبارک رمضان کا جیسے چاند نظر آتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں زنجیریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ڈال دی جاتی ہیں. کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں صبح سحر کو اٹھنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہمیں روکنے والا نہیں روک سکتا ہے. تو یہ شیطان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسی مہینے میں جکڑا ہوا ہے. اور اس مہینے میں نیکی کرنے کے سارے آپ کے جتنے بھی وہ مواقع ہیں وہ فراہم ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس مہینے میں بھی گناہ کی طرف راغب ہو تو پھر خود وہ شیطان ہے، شیطان کے اوپر وہ کوئی الزام نہیں دے سکتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. سبحان اللہ. ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن کا موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے. اس لیے اس قرآن کی تلاوت چونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی ہونی چاہیے. اللہ کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان خود لفظ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے. اللہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اللہ تو ہوتا ہے. جب بھی رمضان کے مہینے کی بات کرو تو ماہ رمضان کہہ کے بات کرو، یا رمضان کا مہینہ کہہ کے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. مطلب خود رمضان کا لفظ جو ہے بغیر ماہ کے استعمال نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ماہ مبارک رمضان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص حدیث میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گرمیوں میں ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد الصوم فی الحار. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جہاد میں بھی افضل جہاد وہ روزہ ہے کہ جو گرمیوں میں رکھا جائے. اب جو جتنے بھی یہاں پر یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، لمبے دنوں کے سمر کے روزے میں یہ سوچ کر روزہ رکھنے میں مزید اپنے اندر حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں کہ یہی تو افضل جہاد ہے. یہ سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد الصوم فی الحار. گرمی کا جو روزہ ہے وہی افضل جہاد ہے. اور خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کتنی فضیلتیں ہیں تو لوگ بار بار دعا کریں کہ یہ ایک مہینہ نہ ہو بلکہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو. تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو.
اس قدر اس کے اندر فضیلتیں ہیں. چنانچہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ من. فرماتے ہیں کہ پہلی رات، اگر کل صبح رمضان ہے تو آج کی جو رات ہے نا، پہلی رات کو آسمان کے سارے دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، آخری ماہ مبارک رمضان کی رات تک سارے دروازے کھلے رکھتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کرتا. تو اب اگر دروازے کھلے ہوں تو کیا کرتا ہے انسان؟ ضرورت کی چیزیں جیسے ہی پتہ چلے کہ بھئی فلاں دکان جہاں سے آپ کی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں، مل سکتی ہیں، بلکہ وہیں سے مل سکتی ہیں، اس کی خاص ٹائمنگ ہے کہ یہ کھلنے کا ٹائم یہ ہے، بند ہونے کا ٹائم یہ ہے. اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑ کے جلدی جاتا ہے کہ بھئی وہ کہیں دروازہ دکان اس کی بند نہ ہو جائے تاکہ وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ خرید لیں. تو یہاں پورے سال میں ایک ہی مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے پہلی رات کو، آخری رات تک یہ دروازے سارے کھلے رہتے ہیں. جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھائے، مغفرت، رحمت، برکت اللہ کی جانب سے لوٹے سمیٹے، کوشش کرے کہ اس کا دامن خالی نہ ہو. اور خاص دعا جو ہے وہ اس مہینے میں ہم سب کو یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ کرے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرے. یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آتا اور نکل جاتا ہے اور وہ محروم رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح، سبحان اللہ. تو بس ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ محروم نہ رہے اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس انداز میں عبادت کریں کہ جس کے مستجاب ہونے کے زیادہ چانسز ہو، ایسا طریقہ کار ہو، ایسی اچھی نیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ روزے رکھنے کی ابتدا کریں کہ پھر آخری رمضان کی جو آخری ڈیٹ ہے، آخری دن ہے، اس کے بعد جب ہم شوال کے مہینے میں آئیں تو اپنی زندگی کو بھی اسی انداز میں کنٹینیو رکھ پائیں. بہت ہی بہترین ایک موقع ہے ٹریننگ کا، اور پورے 30 دن، پورے جو 11 مہینے ہیں اس کے حوالے سے اگر اس ٹریننگ میں ہم کامیاب گئے تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے بھی رحمتوں اور بخششوں کا اور یہ سارا جو ایک خزانہ ہم سمیٹے ہوئے ہوں گے اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. اس وقت بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں.